کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جانا۔ اللہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ شفاعت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین ہم سب نے آج نیت کرنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر ہم نے صبح و شام درود پاک پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 10 مرتبہ شام درود پاک، اس کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس فضیلت کے مستحق ہم بھی بن جائیں گے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا دور بڑا فاسٹ دور کہا جاتا ہے۔ ایک خبر جو کسی وقت میں ایک محلے، ایک گاؤں، ایک دیہات سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور یہ خبر باہر نکلتے ہوئے کئی دن لگ جاتے تھے ایک محلے سے باہر نکلتے ہوئے، لیکن آج کا دور اتنا فاسٹ دور ہے کہ ایک خبر 1 منٹ میں پوری دنیا کے کونے کونے میں فوراً پہنچ جاتی ہے۔ یوں کہیں کہ چند منٹس میں ہماری خبر، کوئی سی بھی خبر جب سوشل میڈیا کی نظر ہوتی ہے تو پوری دنیا میں بہت جلدی پھیلتی ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اس کے جہاں پر فوائد ہیں اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ آج کا جو دور، اس دور کی اہمیت اور یہ فاسٹ دور اور سوشل میڈیا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہیں پر بہت سی ایسی خبریں، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کے لیے جھوٹی خبر شائع کر دینا، اور یہ ایسی خبریں فوراً دنیا میں پھیل جاتی ہیں، اور یوں جس کے خلاف یہ خبر پھیلائی جاتی ہے اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ وہ یوں کہیں کہ ایک تو مظلوم ہوتا ہے، اس کے خلاف تہمتیں ہوتی ہیں، اس پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس کے خلاف جھوٹ بولا گیا ہوتا ہے، اور وہ پھر بیچارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ کسی سے بغض، اناد اور بدلہ لینے کا جب یہ ذہن بن جاتا ہے تو اس وقت اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے آج کے اس دور میں کہ سوشل میڈیا کی نظر کر دیا جائے، اور پھر اس طرح کے واقعات بھی نظروں سے گزرتے ہیں کہ وہی افراد کہ جن کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ پھر خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو محصور کر دیتے ہیں، یا یہاں تک اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں کہ وہ بیچارے، وہ مظلوم، یہاں تک کہ ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ سوشل میڈیا کا مس یوز کرنے کی وجہ سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہے، ہمارے پروگرام میں ٹاپک ہوگا آج افواہ اور سوشل میڈیا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، افواہیں کتنی جلدی پھیلتی ہیں اور ان افواہوں کا اثر کیا ہوتا ہے، آج انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مبلغین سے سنیں گے، اور پھر قرآن پاک جو ہر خشک و تر کا بیان اپنے اندر رکھتا ہے، یہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی انشاءاللہ ہم رہنمائی لیں گے، پھر اسلاف کے انداز کو بھی دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم ان افواہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور یہ افواہیں پھیلانا
یہ آج کے دور سے نہیں ہے بلکہ زمانہ نبوی سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے ظالم افراد موجود تھے جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے، اور پھر شیطان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ بہت کچھ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت ہوں گی محسن مدنی صاحب انشاءاللہ۔ مرحبا کہتے ہیں محسن بھائی کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ محسن بھائی، اللہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ قاری کاشان صاحب سے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں کاشان بھائی کو بھی۔ فہد مدنی مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیسے ہیں فہد بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ آج ہمارے ساتھ وہ نعت خواں اسلامی بھائی ہوں گے کہ بعض اوقات جن کے حوالے سے میسیجز بھی آتے ہیں، کال کر کے بھی کہتے ہیں ان کو کب بلائیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے عظیم مدنی انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایک بار پر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ استغفراللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی نے بارگاہ رسالت میں چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق سوال کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چاند کا گھٹنا بڑھنا لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور آدمیوں کے ہزارہا دینی دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں، کیونکہ چاند کے باریک اور پورا روشن ہونے اور چھپ جانے سے مہینے کی ابتدا، درمیان اور انتہا کا علم ہو جاتا ہے، اور پھر مہینوں سے سال تک کا حساب ہوتا ہے۔ دوسری بات، زمانہ جاہلیت میں حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو اپنے مکان میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی تو نیکی سمجھتے ہوئے پچھلی دیوار توڑ کر آتا۔ اس پر ارشاد فرمایا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، بلکہ اصل نیکی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اس امید پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ تمہیں فلاح و کامیابی مل جائے۔
اہم باتیں۔ نمبر 1، بہت سے احکام میں چاند کا حساب رکھنا ضروری ہے، جیسے بالغ ہونے کی عمر کے اعتبار سے، یوں ہی روزہ، عیدین، حج کے مہینوں اور دنوں کے بارے میں، اور زکوٰۃ میں جو سال گزرنے کا اعتبار ہے وہ بھی چاند کے حساب سے ہے۔ دوسرا، بغیر دلیل شرعی کسی کو ناجائز سمجھنا جو ہلاک کا کام ہے، بلکہ اہل علم سے پوچھنا اور سیکھنا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ سن 6 ہجری کو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو عمرہ کرنے سے روکا، اور اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ کے لیے آئیں اور 3 روز کے لیے مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ قضا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر کفار نے عہد شکنی کرتے ہوئے حرم مکہ اور حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں ہی مسلمانوں سے جنگ کی تو ان سے جنگ کرنا یعنی ان سے جنگ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ابتدائی اسلام میں حرم اور حرمت والے مہینوں میں جنگ جائز نہ تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اجازت دی گئی کہ اے مسلمانوں، ان کفار سے قتال کرو، لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، البتہ ان کے خلاف جنگ کی ابتدا کر کے حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ آج کی جو آیہ مبارکہ ہم نے سنی ہے، اس میں جو آخر میں جو حکم دیا گیا وہ تھا کہ حد سے نہ بڑھو، کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہر معاملے میں ہم نے حد سے تجاوز نہیں کرنی۔ کوئی بھی معاملہ ہو ہمارے سامنے آئے، ہمارا حق یہ بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اس کی شرعی رہنمائی ضرور لے لیں کہ شریعت مطہرہ اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہمارا زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یوں کہیں کہ دنیا میں رہیں گے بھی سکھی رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہم سکھی اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت بھی سکھی پالیں گے انشاءاللہ۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں، رب کا فضل ہمارے شامل حال ہوگا، اور جنت میں انشاءاللہ داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ کب کہ جب ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمارا ہر عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین، افواہ اور سوشل میڈیا، یہ بھی وہ عمل ہے کہ جو حد سے بڑھنے والا ہے۔
حد سے تجاوز کرنے والا ہے. ہم نے کسی معاملے میں اپنے آپ کو ایسی جگہ پر پیش نہیں کرنا کہ ہم حد سے تجاوز کر جائیں. انشاءاللہ ٹاپک پر ہم گفتگو مبلغین سے کریں گے. آپ مبلغین کی زیارت بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی بھی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں احمد رضا بھائی کو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف آئیں گے. بڑھتے ہیں عظیم بھائی کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان ان کی بخشش کے قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر بخشش کے قربان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. مقصد بھی زبان پر آیا جی بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. دامن میں ہمارے سمایا بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. بن مانگ دیا اور اتنا
شعار کریمی گئے مائل بکرم رہتے ہیں جب یاد کیا صلی اللہ جب یاد کیا صلی اللہ وہ آگی گئے پایا نہیں وہ آگی گئے پایا نہیں مانگ دیا اور نہ دیا جی بینے مانگ دیا اور نہ دیا دل بھر گئے منگے تو کے آقا دل سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے مگے تو آقا دل سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جی جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروب کوئی لوٹایا نہیں محروب کوئی لوٹایا نہیں میرے مانگ دیا اور اتنا دیا جی محبوب آپ کی بارگاہ میں جو آئے نا تو یہ حضور کی شان ہے کہ آپ کسی سائل کو جھڑکیں گے نہیں. حضور تو عطا کرتے ہیں نا, حضور کی زبان پہ تو لا ہے ہی نہیں ہے. مجھے تو وہ روایت یہاں پر یاد آ رہی ہے, آپ نے جو یہ شعر پڑھا کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا, محروم کبھی لوٹایا ہی نہیں. کہ وہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں, مجھے کچھ عطا کریں. حضور نے فرمایا یہ جو وادی ہے نا اس میں جتنی بکریاں ساری تمہاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مزاح کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں مزاح نہیں کر رہا, یہ واقعہ ہوں تمہیں دے رہا ہوں. وہ ساری بکریوں کو لے کر گئے اور جا کر اپنے خاندان والے قبیلے والوں سے کہتے ہیں اس محمد کا کلمہ پڑھ لو, وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ خالی تو لوٹاتے ہی نہیں ہے. وہ غریب تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے, اتنا عطا کرتے ہیں, اتنا عطا کرتے ہیں. آپ تو اتنا عطا کر رہے ہیں کہ کہا کہ یہ دیکھو اتنی بکریاں مجھے عطا کر دی ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ کہیں بن مانگے دیا اور نہ دیا. جھولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ فرماتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. خود کہے منگتا کبلا ہو بینے مانگے دیا اور اتنا دیا جی بینے مانگے دیا اور اتنا دیا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. یاد آ گیا, آپ کنٹینیو کیجئے گا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا سل ربیعہ, مانگ کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. حضور نے فرمایا اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ
چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے بن مانگے دیا اور دینا دیا جی بن مانگے دیا اور دینا دیا کعبہ میں ہمارے سما نہیں کعبہ میں ہمارے سما نہیں بن مانگے دیا اور دینا دیا اس محسن محسن اعظم خالد پہ ہاں ہم سب پہ ہزاروں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان ان کی بخشش کے قربان مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور دینا دیا دامن میں ہمارے سما سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہو. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بھی کیا کہنے. میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. ایسے ہیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. ہمارے آقا ہے نا انشاءاللہ ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے. اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے داخل جنت فرمائیں گے. لیکن کیا غلام کا کام نہیں بنتا کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے آقا کی اداؤں پہ عمل کر لے, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ عمل کر لے. جو باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان پہ وہ عمل کرنے میں جلدی کرے. آپ محبت کرتے ہیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہر عاشق رسول غور کرے, ہر مسلمان غور کرے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو کیا اس محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے
کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر، حضور کی باتوں پر، جن باتوں کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا وہ ہم ان پر عمل کریں، حضور کی شریعت پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ کیا ایک عاشق کا کام نہیں بنتا کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو لے لے؟ دنیا کا بھی ایک دستور ہے، یہ تو کوئی مماثلت تو ہے ہی نہیں اس بارگاہ میں، لیکن دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے انداز کو اپناتا ہے، اس کی باتوں کو لیتا ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً سب سے بڑھ کر محبوب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک وہ سب سے بڑھ کر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے، گھر والوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی جس کے دل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ جائے گی، تب جا کر اسے کامل ایمان نصیب ہوگا۔ تو کامل ایمان پانے کے لیے حضور کی محبت سب سے زیادہ کرنی ہوگی، اور محبت کا پہلا زینہ یہی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، پہلا زینہ یہ ہے اطاعت کرنا، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس ٹاپک کو بھی اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارے آقا کی رہنمائی موجود ہے نا، ہم کیوں غیروں کی باتوں کی طرف جائیں، ہم کیوں کسی کی بات کی طرف کان دھریں، ہم کیوں جھوٹی خبروں کی طرف، ہم کیوں افواہوں کی طرف اپنی نظر رکھیں، ہم کیوں اس طرف کان رکھیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم رہنمائی لینے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہم سکھی ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اطمینان کیسا ملے گا، آپ کو سکون قلب۔ آج لوگ سکون پانے کے لیے محسن بھائی گولیاں کھاتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں کہ سکون مل جائے۔ سکون اللہ کے قرآن میں کتنا ہے، بالکل اللہ کے ذکر میں کتنا ہے۔ کیا کہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے بھی؟ اور پھر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے افواہ، پھر اللہ کا قرآن اگر ہم تھامتے ہیں، سکون بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ دیکھیے پہلے تو افواہ کی طرف جانے سے پہلے صاحب نے کہا سکون، تو افواہ پھیلانے والے بھی بعض اوقات سکون کے لیے، اپنے دلی سکون کے لیے اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں کو زیر کر دوں گا تو مجھے سکون حاصل ہو جائے گا، میں فلاں کے بارے میں لوگوں میں بدگمانی پھیلا دوں گا تو مجھے اطمینان قلبی مل جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی مدنی چینل کے ناظرین سکون و اطمینان حاصل کر نہیں سکتا۔ اب وہ اپنے تئی شیطان اسے جو اس بات کی طرف راغب کر دیتا ہے اور وہ اس کی طرف لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم افواہ پر بات کرتے ہیں تو افواہ شاہ صاحب کہتے ہیں منہ سے نکلی ہوئی بات کو، ایسی بات کہ جس کی کوئی تصدیق نہ ہو، ایسی خبر، اور وہ بڑی مشہور ہو گئی ہو، تو ایک غیر مصدقہ خبر جس کے بارے میں ہمیں کوئی تصدیق نہیں، وہ مشہور ہو گئی، اسے افواہ کہتے ہیں۔ اچھا، لفظ افواہ کو ہمارے معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہے، لوگ جو ایسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بات جو ہے نا یہ افواہ ہے اور یہ بات جو ہے نا اتھینٹک ہے، اس میں تصدیق ہے، تو لہٰذا افواہ کو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ افواہ ہے۔ مگر جب ابتداً ایک بات چلتی ہے اور جس کے بارے میں تصدیق نہیں ہوتی اس افواہ کے بارے میں، تو انسان تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح چلی یا نہیں چلی۔ اب چونکہ شاہ صاحب نے پہلے فرمایا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ خبریں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اب ایک غلط خبر بھی اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے اور اس کی تصدیق ہوتے ہوئے کچھ ٹائم تو لگے گا، اگرچہ پہلے کی طرح ٹائم نہیں لگتا مگر ٹائم پھر بھی لگتا ہے۔ یعنی اگر پہلے بغیر میڈیا کے کوئی غلط خبر گئی ہے تو اس کی تردید کے لیے بھی کئی دن لگتے تھے۔ سوشل میڈیا پر آج اگر کوئی غلط خبر آئی ہے، غیر تصدیق شدہ خبر آئی ہے، تو اس کو گھنٹوں تو پھر بھی لگتے ہیں کہ اس خبر کو، اچھا پھر بات یہ ہے کہ اگر کسی تک وہ افواہ غلط خبر پہنچی ہے تو اس تک وہ اس کی تردید بھی پہنچ جائے، یہ ضروری نہیں۔ بہرحال غیر تصدیق شدہ بات کو ہم کہیں کہ افواہ کہتے ہیں۔ اب اس میں جھوٹ بھی آ سکتا ہے، جان بوجھ کر بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، ہم پھر اگر افواہ کی طرف یا ہم یہ کہیں کہ ایسی بات جس کی کوئی تصدیق نہ ہو اس کی طرف غور کریں، تو یہ کوئی آج کا نیا ٹاپک نہیں، یہ بڑا قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کہیں کہ دنیا بننے سے پہلے ہی اس کام کا آغاز شیطان نے کر دیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کی طرف لانے کے لیے اس نے جو بات کی وہ غیر تصدیق شدہ تھی۔ یعنی اس نے کہا کہ بھائی اگر تم اس سے، اللہ پاک نے آپ کو جو منع کیا ہے اس میں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ کو حیات ابدی مل جائے گی، حالانکہ یہ بات غیر تصدیق شدہ تھی۔
اور اس نے اللہ پاک کی قسم کھا کر یہ بات کہی. مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ کی. سیدنا آدم علیہ السلام کے مبارک دل میں اللہ کے نام کی بڑی عظمت تھی. تو آپ یہ سمجھے کہ یہ بات سچ کہہ رہا ہے اور آپ نے جو ہے اس شجر ممنوعہ سے کھا لیا. تو آپ دیکھیں کہ ابتدا غلط خبر پہنچانے کی شیطان پہلے ہی کر چکا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی تاریخ کو تو بہت ایک طویل تاریخ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, پیچھے سامری نے جو کیا وہ بھی تو ایک غیر تصدیق شدہ بات تھی نا, کہ وہ جو بچڑا بنایا اور بچڑے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ کی جو وہ تھی مٹی وہ ڈالی اور وہ ایک بولتا ہوا ایک یعنی باقاعدہ بچڑا ہو گیا. چاہے وہ سونے کا تھا, ایک روایت کے مطابق وہ جس طرح باقاعدہ بچڑا ہوتا ویسا ہو گیا. تو لوگوں کو اب اس کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ بھئی اصل خدا تو تمہارا یہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام فرمانے کے لیے گئے, پیچھے سامری نے افواہ پھیلائی اور 12,000 افراد کے علاوہ سارے سامری کی اس بات کا شکار ہو گئے. یعنی یہ آپ دیکھیں اس دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا, سامری کی افواہ میں کتنی جو ہے وہ پاور تھی کہ وہ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے. بہرحال افواہ ایک پرانا کام ہے اور اس میں کئی اسباب ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہمارے مبلغین بات کریں گے. تجسس پیدا کرنا, سامنے والے کی یعنی تکلیف سے یعنی اپنے لطف اٹھانا, اسی طرح جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرنا اور کسی کو جو ہے بدنام کرنا, کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا, بہت سارے اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں. قرآن نے ہمیں یہ بھی ضابطہ دیا ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو, اس کے بارے میں جان لو کہ یہ کیا ہے. اچھا یہ جو ہے نا اس کے پورا واقعہ ہے غزوہ قبیلہ بنو مستلق والا, کہ وہ اس نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی حصول کے لیے بھیجا. تو وہ جو تھے کہ نبی پاک کے صحابی آئے تو وہ قبیلے والے جو ہے ان کے استقبال کے لیے بڑے شاندار انداز میں نکلے. اب اس وقت جو شاندار انداز تھا وہ تلواروں کو لہرانا اور بڑے یعنی جوش کے ساتھ آتے تھے. جب وہ یہ سمجھے کہ جو نا یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اللہ اچھا اس طرح کی کوئی ایک بات جو نا وہ کسی نے اڑا بھی دی. اب وہ واپس آ گئے اور نبی پاک علیہ السلام کو آ کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو میرے قتل کا اقدام کیا اور سب نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. تو اس پر پھر وہاں کے اس قبیلے کے ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں آیا اور کیا یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں ہے, ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو پھر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. پھر اس کی تفصیل میں ہے کہ صحابی جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی تھی, مگر ایک روایت میں بھی ہے اس میں کہ باقاعدہ شیطان نے یہ بات پھیلائی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور پھر ایک پورا معاملہ ہوا. تو اب یہ دیکھیے کہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا. آپ کے بارے میں کوئی افواہ پھیلا دے اور جس کو نہ پتا ہو یعنی بیٹھے بٹھائے آدمی کو مار دیتے ہیں لوگ. پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ عرض بھی کی تھی کہ ایک نے افواہ پھیلا بھی دی تھی میرے انتقال کی. اچھا اللہ عافیت فرمائے. میں نہیں جانتا, سوشل میڈیا کی نظر اس نے کر دیا. پھر اللہ اکبر, صبح کالیں آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے میرے اساتذہ اکرام کی کالیں آئیں, پھر کچھ دوست احباب کی. اتفاق سے ہمارے ہی گلی میں محلے میں ہی انتقال بھی کسی کا اسی دن ہوا. اب وہ اتنی پریشانی کہ میں ابھی کالیں کر کر کے کسی کو بتا رہا ہوں بھائی میں زندہ ہوں, اللہ کا شکر ہے, میری روح پرفتو نہیں ہے, یہ نہ ہو کال کر رہی ہے, یہ نہ ہو کوئی آ بھی جائے. یعنی یوں ہوا, مطلب یہ اتنا اس وقت میرے لیے ٹینشن والا معاملہ ہو گیا تھا کہ مجھے اساتذہ کال کر رہے, وہ بڑا ایک ہچکچاہٹ کے ساتھ کال کرتے. اگلی سوال, بیٹا آپ خیریت سے ہو؟ اللہ کا شکر ہے اساتذہ. میں سویا ہوا تھا, فجر سے پہلے مجھے کالیں آنا شروع ہوئی. تو کال اٹھائی اور پھر میں نے دیکھا اور کہا کہ صاحب, پھر مجھے میسیجز دوستوں کی طرف سے آئے. جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین, اس کے بہت سے نقصانات ہیں. یہ جو جھوٹی افواہیں پھیلا دیتے ہیں نا, افواہ کو جھوٹی ہی کہیں گے, افواہ ہوتی جھوٹی ہے جی, غیر تصدیق شدہ جھوٹی. تو یہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں یہ اپنی تسکین تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے مزہ آئے گا, مجھے لطف ملے گا, مجھے سکون ملے گا. نہیں سکون ہے اس میں. آپ یہ تھوڑی دیر کا آپ ذوق تو لے رہے ہیں, تھوڑی دیر کا لطف تو اس سے حاصل کر رہے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ آپ اپنی عاقبت کتنی برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت کتنی برباد کر رہے ہیں. آپ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے آپ کے اس عمل کی وجہ سے سامنے والے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, اس کے کوئی جاننے والے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے. بعض افراد بڑے کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں. اچھا بعض کی اتنی محبت ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور پر اولاد کے ساتھ والدین کا بڑا
کلوز تعلق ہوتا ہے, بڑی محبت ہے, اور بے لوث محبت ہوتی ہے والدین کی, بہن بھائیوں کی بے لوث محبت ہوتی ہے, کوئی لالچ نہیں, کوئی غرض نہیں ہوتی اس محبت میں. اور اگر کسی کے والدین چھوٹے دل والے ہوں اور ایسی خبر اچانک خبر سن کر وہ صدمے میں آ جائیں, کوئی اللہ نہ کرے کوئی دل کا عارضہ لاحق ہو جائے, اور بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ایسی خبریں سن کر, آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے تو تھوڑی دیر کا وہ لطف لیا اور ذوق لیا, اپنے دل کو جھوٹی تسلی دی, جھوٹا ایک سکون دیا, لیکن آگے والی کی زندگی تو برباد کر دی آپ نے. کسی نے یہاں پر ایک بڑی بات اچھی بات کہی کہ آپ کی ایک جھوٹی افواہ, جھوٹی افواہ سے ایک جھوٹے حادثے کی بات پھیلا کر آپ کسی کے سچے حادثے کی خبر سن لیں. اللہ اکبر. یعنی آپ نے پھیلایا تو جھوٹی ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر سن کے کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے وہ دنیا سے چلا جائے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ دنیا سے چلا جائے, وہ آپاد ہو جائے. تو اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر جو فرعون ہے, فرعون کے جو برے کرتوت قرآن نے بیان کیے اس کی تفسیروں میں ہم پڑھیں تو اس میں جو وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور دیگر جو کام کرتا تھا, اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک کام یہ بھی کرتا تھا کہ اپنی قوم میں افواہیں پھیلایا کرتا تھا تاکہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے الجھے رہیں, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو الجھا کر رکھو, لوگوں کو پریشان کرو. اب پتہ نہیں کیا مزہ آتا ہے ان کو پریشان کرنے میں اور لوگوں کو الجھا کے رکھنے میں, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے. اچھا پھر وہ آپس میں آفیسز میں بھی ہوں تو تب بھی یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے, خاندانوں میں معاملہ چل رہا ہوتا ہے, محلے داروں میں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اچھا کام نہیں ہے افواہ پھیلانا. اب وہ اس بارے میں بندہ خود سوچ لے کہ وہ فرعون اور منافقین اور اس طرح کے شیطان کے طریقے پہ چلے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرے, کیونکہ سچ کی طرف جانا یہ نبی پاک کا طریقہ ہے, اور افواہ جو ہے سچ ہے نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت زبردست آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم غور کر لیں ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں. جو بھی یہ عمل کر رہا ہے نا, یقیناً وہ شیطان کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. ہم تو رحمان کے فرامین پر عمل کریں گے نا, ہم تو اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر, رب رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہترین زندگی گزاریں گے. اور ایک مسلمان کا کام بھی یہی ہوتا ہے. اچھا کچھ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں پھر ہمیں ان کے نقصانات کا جب پتہ چلتا ہے نا احمد رضا بھائی, تو پھر ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے, یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے, اچھا یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات ایسا کام کرنے والا بیک ہو جاتا ہے, نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیتا ہے. آپ کیا کہیں گے, اس کے کچھ نقصانات بیان فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اب کما قال علیہ السلام, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنے لگ جائے. ایک طرف یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹے شخص کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتے ہوں, اور پھر دوسری طرف قرآن پاک کا حکم ہے کہ فتبینوا, بات پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرنی ہے, اس کی تفتیش کرنی ہے, اس کی تصدیق کرنی ہے, پھر اس کے بعد بھی ضرورت ہو تو آگے پہنچائیں. ورنہ اگر بری خبر ہے تو ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ سچی بھی ہے, تصدیق بھی ہو گئی, ان سب کے باوجود آپ نے آگے کیوں پہنچانی. جی یعنی ہر آدمی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ ایسی خبریں آگے دیتا رہے, اور نہ ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب اس کا ایک تو بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, چلیں ایک چیز تھی یعنی افواہ نہیں تھی, وہ سچ تھا لیکن تھی وہ بری, اس کا نقصان تھا اور اس سے ایک چیز خراب ہوئی ہے. جی اسے جب اتنے سارے لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے تو وہ کچھ سے بہت کچھ بن جاتی ہے, اور بعض اوقات تو وہ رائی کا پہاڑ بنانے والی بات ہوتی ہے. بات اس قدر وہ پھر نقصان دہ ہوتی ہے کہ یعنی اس افواہ کو ختم کرنے کے لیے مہینوں لگتے ہیں اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے. یعنی پمفلیٹ شائع کیے جاتے ہیں, کئی بار کئی اداروں سے تصدیق ہوتی ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن پتہ نہیں کیا اب جس نے کیا ہے جی اس کے لیے دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے. یہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, ہر سنی سنائی بات بندہ آگے کہہ دے. اللہ اکبر. اب ایسا شخص کہ جو افواہ پھیلاتا ہے, جی بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ اصل کون تھا, کس نے یہ خرابی کی ہے, تو اس کی کتنی وہ کہہ لیں کہ بے عزتی ہوتی ہے اور اس پر اعتماد باقی نہیں رہتا. جی یعنی یوں کہہ لیں کہ زندگی بھر کے لیے وہ ایک ایسا نشان بن جاتا ہے کہ یہاں سے آنے والی خبر کبھی ماننی نہیں ہے. اب بعد میں وہ سچی خبریں بھی دے, خدا نہ خواستہ ایسی خبریں بھی دے کہ جسے ماننا ضروری ہو, لوگ نہیں مانتے. پہلا نقصان تو اسی شخص کو بھی ہوتا ہے کہ جو افواہ پھیلاتا ہے. پھر اس کے اگر کسی ادارے سے متعلق یہ خبر ہو, دینی ہو یا تعلیمی ادارہ ہو,
تو ایک بار کوئی اس طرح کی بات افواہ ہی کیوں نہ ہو چلی جائے تو اس ادارے کا، اس دینی تنظیم کا یا اس دینی تعلیمی ادارے کا کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ اس افواہ کو ختم کیسے کریں؟ جی ہر ایک شخص جس تک وہ بات پہنچی ہے اسے کیسے یقین دلائیں یہ جھوٹی خبر تھی؟ جی یہ ایک بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے۔ اور معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہی خبر جب معاشرے میں پھیلتی ہے، خوف و ہراس ہوتا ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، نیندیں تک اڑ جاتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا کاروباری اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے، ان سب کے معاملات میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ جی اور اسی کے ساتھ آج کا دور میں نا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کسی کے حوالے سے بڑا آسان معاذ اللہ لوگوں نے ایک وہ اپنا لیا ہے کہ کسی کی دکان اچھی چل رہی ہو نا تو ایک چھوٹی سی خبر چلا دیں گے، یہاں تو یہ نقصان والی چیز مل رہی تھی، اچھا وہ ایک پوسٹ وائرل کر دی، سامنے والے نے بعض اوقات یہ حسد بھی ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس تو یہ نعمت ہے تو میرے پاس نہیں ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میرا بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے پاس آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اچھا مل رہا ہے، بجائے اس کے۔ اور اکثر بہت سی جگہوں پر بہت سی یعنی کہ ایسی چیزیں دکانیں کوئی اچھا ہاسپٹلز کے حوالے سے بھی ہو جاتا ہے، کسی شخصیت کے حوالے سے بھی، یعنی کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے ایک پوسٹ وائرل کر دی جائے گی۔ اب ہمارا حق تو بنتا تھا نا کہ ہم یہ ایک افواہ بھی ہو سکتی تھی، ایک پوسٹ ہو سکتی تھی کسی کی طرف سے آئی ہے تو ہم تھوڑی سی تحقیق کر کے پھر اپنی کوئی رائے قائم کر کے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس طرح کی پوسٹ کو آگے وائرل کریں، نہیں۔ سوشل میڈیا پر مدنی چینل کے ناظرین ہر پوسٹ وائرل کرنے والی نہیں ہوتی جب تک آپ 100% اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ اچھا 100% تصدیق بھی کر لی، بات بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی حق نہیں بنتا اخلاقی اعتبار سے۔ ہم کیوں وائرل کریں کسی کی ایسی پوسٹ کو؟ ہم کیوں کسی کی کردار کشی کریں؟ ہم کیوں کسی ادارے کے خلاف بولیں؟ ہم کیوں کسی تنظیم کے خلاف بولیں؟ ہم کیوں کسی ہاسپٹل، کسی اسکول، کسی کالج، کسی دینی ادارے، کسی دینی درسگاہ، کسی دینی شخصیت کے بارے میں ہم کیوں اپنی رائے قائم کریں؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، مسلمان تو مسلمان کا تحفظ کرتا ہے، مسلمان تو مسلمان کی عزت کا خیال کرتا ہے، مسلمان کی جان مال کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کروں گا۔ آپ سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، ہماری طرف سے تو سلامتی پہنچنی چاہیے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ یہ بعض اوقات غیر مسلم افراد کی جو ہے نا یہ چال ہوتی ہے، اور ہمارا مسلمان بھولا بالا مسلمان، سوشل میڈیا کا مسلمان، یہ سوشل میڈیا پر جو بیٹھا وہ مسلمان ہے، یہ اس کی نظر ہو جاتا ہے اور پھر جو تباہی پھیر دیتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ بعض اوقات تو آگے کام کر دیا سوشل میڈیا کی، اب پوسٹ سے تو بہت آگے چلے گئے۔ اچھا اب تو اے آئی نے تو ایسا کر دیا کہ ہم جیسا تو تصدیق ہی نہ کر سکے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، ویڈیو بنا کے ڈال دینی ہے اے آئی کے ذریعے، کوئی ایسی چیز ڈال دینی ہے، اب بس وضاحتیں کرتا پھرے، حالانکہ وہاں وضاحت کیا کرے گا آدمی۔ اچھا اس کے لیے وہ جو ٹیکنیکل آدمی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اے آئی نے جنریٹ کی ہے یا حقیقت ہے جو ہے، اس تک قوم جب پہنچے گی اس ٹیکنیک تک کہ بندہ عام بندہ بھی پہچان سکے کہ بھئی یہ جو ہے کس چیز پر بنائی گئی ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا دیتے ہیں، خالی ایک فہد بھائی ہم بات کریں افواہ پر، تو افواہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ، 2-3 باتیں آپ نے کی، کچھ انہوں نے کی، تو اب اگر دیکھیں ایک بات میں اتنے گناہ ہیں، یعنی خود یہ گناہوں کا موجب ہے تو اس سے بچنا ہی ہے، اب اس کو بچنا ہی بہتر ہے، یقیناً اس سے بچا ہی جائے گا کہ جب ایک بات جیسے یقیناً جھوٹ اس میں آ جائے گا، حسد اس میں آ جائے گا، کینہ اس میں آ جائے گا، بغض عداوت اس میں آ جائے گی، مطلب بہت ساری چیزوں کا یہ مجموعہ بن جائے گا۔ کیوں کسی سے بندہ کسی کے خلاف یوں بولتا ہے؟ حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے۔ ایک مسلمان کی عزت و حرمت کو پامال، یعنی حدیث کو پڑھیں کہ مسلمان کی عزت اور حرمت کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا، فرمایا کہ اس نے تو اللہ رسول کو ایذا پہنچائی ہے، جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے بلا اجازت شرعی۔ جب شریعت مطہرہ ہمیں جب تک ہم پر لازم نہ کرے، ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا یہاں پر جو ہماری گفتگو معاشرے کے اعتبار سے چند ایک باتیں مدنی چینل کے ناظرین احمد رضا بھائی نے بیان کی ہیں کہ معاشرے میں اس کا نقصان اس انداز میں ہو سکتا ہے، اداروں کو نقصان
معاشی اعتبار سے ہمارا ملک نیچے آ سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ افراد کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تو افراد پر بھی اس کا ٹھیک ٹھاک اثر پڑتا ہے. لیکن یہ جو افواہ پھیلانے والا ہے فہد بھائی، اس کو بھی تو کوئی نقصان ہوتا ہوگا نا؟ ایک تو نقصان شروع میں کچھ بیان کر دیا، یہ اپنی قبر و آخرت کو برباد کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ نقصانات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ تو ہے اپنے، سب سے پہلے تو سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر کسی کی افواہ پھیلائے گا، کسی کی بات پھیلاتا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہو جائے. صحیح. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کے دور میں آپ ایک بات کا ڈالنا کس انداز سے وہ تیزی کے ساتھ پروان چڑھتا ہے سب کو معلوم ہے. اب واٹس ایپ کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، یوٹیوب ہے، دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں. اب ایک بات ڈالی اتنی پروان چڑھ گئی کہ اب اس کا جھوٹ پر تصدیق کرنا کہ بات جھوٹی ہے اب یہ مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کے جو نتائج نکلیں گے، اب اس کے نتائج میں جو ہے دشمنیاں پھیلی ہیں، اس کے نتائج میں جو مسائل ہوئے ہیں، اس کے نتائج میں جو ہے دیگر گھر ٹوٹے ہیں. اب اے آئی کی ماشاءاللہ محسن بھائی نے بات کی جس طرح، اب اے آئی جو ہے اس انداز سے مفرد کو مرکب بنا دیتی. اب اے آئی جو ہے وہ ایسی بات کر دیتی ہے، ایسی تصاویر جو ہے وہ بنا دیتی ہے کہ جس کا جو ہے اپنے جھوٹ پر اس کو محال ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، بالکل سچی بات، حقیقت بات ہے، حالانکہ یہ ہوتی جھوٹی ہے. اب اس سے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کتنے خاندان الگ ہو رہے ہیں، کتنے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کتنے دو دلوں کو توڑا جا رہا ہے. اب اس کے جو نتائج ہیں وہ نتائج تو بغیر تحقیق بتانے جس نے بتائی ہے اس کے اوپر آئے گا کہ جس نے بات پھیلائی ہے، افواہ پھیلائی ہے، اب یہ اس نتائج میں مبتلا ہوگا، جھوٹ میں مبتلا ہوگا. اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑیں گے. اللہ اکبر. اب اسی طرح اگر کوئی ملک کی بات ہے، شہر کی بات ہے، ملک کی بات کی ہے، اس نے افواہ پھیلا دی، کسی نے بات کی بھائی فلاں تمہارے ملک میں یہ ہے یہ ہے، اب اس نے بات بغیر تحقیق کیے افواہ پھیلا دی، شہر کی بات تھی افواہ پھیلا دی، بعد میں تصدیق ہوئی یار ایسا تو تھا نہیں. اب اس نے جو ملکی افواہ پھیلائی، شہری افواہ پھیلائی، اب بعد میں قانونی جو کارروائی ہوگی اس میں کتنی مشکلات میں پڑے گا. بعض اوقات سالوں سال تک جو ہے وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں، کیس ہو جاتے ہیں سالوں سال تک، اور بعض اوقات تو عمریں نکل جاتی ہیں. ہاں برا ہو جاتا ہے بندہ، برا ہو جاتا ہے جب تک کیس چل رہا ہوتا ہے، عمریں نکل جاتی ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بغیر تحقیق کہ آپ نے کسی کی ایک بات کو دوسری بات میں آئی، اب اس کے دل میں جو دوسرے کے لیے بغض ہوا، اس دوسرے کے لیے عداوتیں ہوئی، حسد پیدا ہوا، نفرتیں ہوئی، یہ جو چیزیں بڑھی ہیں اس کا پروان چڑھا ہے، اس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوا، ڈپریشن کا مریض ہو گیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذہنی سکون اس کو نہیں مل رہا، قلبی سکون نہیں مل رہا. یعنی تھوڑی دیر کا سکون تو اس کو ملا، تھوڑی دیر کا سکون تو جو اس کے زوم کے مطابق سکون تھا وہ تو مل گیا، لیکن دائمی طور پر اس کو جو ذہنی سکون سے یہ عاری ہوا ہے، ذہنی سکون سے یہ ہٹا ہے اور یہ تکلیف میں مبتلا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ سکون میں رہے گا، سکون میں نہیں رہے گا. یہ کسی کو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے سکون کو برباد کرنے والا کبھی خود سکون میں نہیں رہ سکتا. جب تک آپ کسی کا سکون برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، آپ نے جب ٹھان لی کہ میں نے اس کا سکون برباد کرنا ہے، آپ تب سے ہی ٹینشن کا شکار ہیں. بالکل آپ انزائٹی کا شکار ہیں، آپ مختلف بیماریوں کو اپنے ساتھ لے چکے ہیں، آپ بہت سے وبالات کو اپنے ساتھ لے چکے ہیں، کئی وبال، گناہ اور نہ جانے کیا کچھ اپنے ساتھ لے کر چل پڑے آپ، اور ہر روز ہر قدم یوں کہیں کہ گناہوں کی طرف آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اچھا اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں. چونکہ جب آپ ٹینشن کا شکار ہوں گے تو آپ کا کہاں سے اخلاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ سیدھا ہوگا. صحیح بات. آپ ذہنی سکون میں ہی نہیں ہیں، گھر والوں سے سیدھے منہ آپ بات نہیں کریں گے. جب آپ بات نہیں کریں گے تو آگے سے اگر انہوں نے بھی زبان رکھی ہو تو خیر سے آپ کو انہوں نے 2-4 اچھے جملے بول دیے تو جی ایسے اچھے کہ جو آپ کی طبیعت کو اچھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تو آپ کی طبیعت میں ایک دفعہ آگ لگ جائے، ایسا اچھا جملہ بول دیا تو آپ خود سوچیں کیا ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کے بچے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا، آپ لوگوں کو گھر برباد کرنے میں لگے تھے نا، آپ نے اپنے بچوں کو یہ جو ٹائم آپ نے برباد کیا ہے لوگوں کے گھر برباد کرنے کا، لوگوں کے کاروبار برباد کرنے کے، لوگوں کی کردار کشی کا جو آپ نے ٹائم برباد کیا، اتنا ٹائم یہ سارا بچا کر
آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے نا تو یہ آپ کے ہوتے. اللہ آپ کا بچہ تو سوسائٹی کی نظر ہو گیا, اللہ اور سوسائٹی میں جن افراد کے ہاتھوں میں وہ چڑھا ہے انہوں نے اس کو ٹائم دیا نا, آپ نے ٹائم نہیں دیا اپنے بچے کو. پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ناسور بن کر آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑے ہوگا. کیوں؟ آپ نے تو لوگوں کے گھر برباد کیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کا گھر کس طرح برباد ہو رہا ہے. اللہ. تو کسی کا سکون برباد کریں گے آپ کا سکون بھی برباد ہوگا, کسی کا گھر برباد کریں گے آپ کا گھر بھی برباد ہوگا. دنیا مکافات عمل ہے, کہیں نہ کہیں لا کر کبھی نہ کبھی اس دہانے پر آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ بچائے. آپ کے کچھ کالز ہیں, کال کی طرف بڑھتے ہیں, کال لیتے ہیں. گجرا شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا موضوع ماشاءاللہ آج بڑا اہم موضوع ہے. قبلہ شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان میں سچ بھی ہوتی ہیں اور جھوٹ بھی ہوتی ہیں, اور بعض لوگوں کی عزتیں بھی پامال ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب سوشل میڈیا کے استعمال میں جھوٹ سے کیسے بچا جائے, اور اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیا کہیں گے احمد رضا بھائی؟ جی بالکل, سوشل میڈیا کی دنیا میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور کہا جائے تو عام طور پر اس طرح کی برائیاں بہت جلدی تیزی سے پھیل جاتی ہیں, اور ایسی پھیلتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. اور یہ جو کچھ کیا جاتا ہے, جن جن لوگوں کے بارے میں کیا جاتا ہے, سچی بات ہے وہ ایک کو نقصان نہیں ہوتا, جی معاشرہ الگ نقصان میں ہوتا ہے, وہ اس سے تعلق رکھنے والے دوست احباب, اس کے خاندان والے, ان سبھی کو نقصان ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز, سوشل میڈیا پر کسی نے افواہ پھیلائی, جی لازمی نہیں ہے آپ کی ہر پوسٹ ہر شخص تک پہنچے اور وہ اسے پڑھے بھی. یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ جاریہ بن جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. اب یہ شخص ہے, اسے بعد میں احساس ہوا مجھ سے ایک افواہ کا یوں شیئر کرنا ہو گیا ہے یا میں نے پھیلا دی ہے, بعد میں یہ بھلے صحیح پوسٹ ڈال دے, بعد میں جو مرضی کر لے, وہ اتنی پھیل چکی ہوتی ہے آسانی سے دوبارہ وہ صحیح خبر نہیں پہنچ سکتی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی نکلتی ہے, یہ تیر ایسا کمان سے نکلتا ہے جس کی واپسی نہیں ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے, ایک تو اس کا استعمال محدود ہو, دوسرا اس کا استعمال ایک ایسے طریقے سے ہو جس سے صرف فائدہ ہو. سیدی میرا اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کئی بار اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال اچھے انداز سے کیا جائے, بچا جائے اسے زیادہ استعمال کرنے سے, اور جتنا کیا جائے اسے بھی دیکھا جائے, پرکھا جائے. اچھا اب پھیلانا کیا ہے, زیادہ ہی شوق ہے, کچھ شیئر کرنا ہی کرنا ہے, تو جو اتھینٹک ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, اگر آپ کو دین کی بات ہی پھیلانی, اچھی باتیں پھیلاؤ, کیا جاتا ہے آپ کا, آپ کو شیئر ہی کرنا ہے نا, کچھ اچھی بات ہی پھیلانی چاہیے. ہاں اچھی بات ہی پھیلائیں, جی یعنی مباح سے بھی ہٹ کر جی صرف اچھی بات پھیلائیں. اور پھیلانی بھی ہے تو اتھینٹک پلیٹ فارمز موجود ہیں, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے پھیلائیں, اچھی خبریں پھیلائیں, کوئی حرج نہیں ہے. دعوت اسلامی نے ایک نئی مسجد بنا لی, وہاں پر فیضان مدینہ بنا لیا, الحمدللہ یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. تو اگر سوشل میڈیا کا استعمال ہے تو یعنی ایسی چیز ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ وہاں سے ڈیلیٹ تو نہیں ہوتی. اگر آپ خود نہ کر کے جائیں تو کئی سالوں تک, بعض اوقات تو شاید بعض اوقات ایسی وائرل ہوتی ہے کہ پھر تو لوگوں کے سٹیٹس پہ لگ جائے گی, لوگ اپنے پیجز پر, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ اپلوڈ کرتے ہیں, تو پھر تو آپ کے ہاتھ سے گئی سو گئی, پھر آپ واپسی کی طرف نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ بچائے. بہت پیاری بات ہمارے احمد رضا بھائی نے کی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم لیں, آپ دعوت اسلامی کی پوسٹیں دیکھیں, بہت پیاری احادیث ہوں گی, کچھ نصیحت ہوگی, کچھ پیاری بات ہوگی, اچھی بات ہوگی. ہر روز یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو پلیٹ فارم ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اس پہ آ جاتی ہے, واٹس ایپ پر آتی ہے, یہ فیس بک وغیرہ پر, تو آپ اس کو وائرل کر سکتے ہیں. اچھی نیت سے آپ اس کو وائرل کریں. اچھا پھر باحوالہ ہوتی ہے, آپ خود تحقیق کرنا چاہیں آپ تحقیق کر سکتے ہیں. پھر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کلپس ہوتے ہیں, قبلہ نگرانی شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ کے کلپس ہیں, حاجی عبدالحبیب صاحب کے کلپس ہیں, مفتی قاسم صاحب کے کلپس ہیں, مفتی حسان صاحب کے کلپس ہیں. یہ شارٹ کلپس ہوتے ہیں, آپ ان کو وائرل کریں. پھر جو ہمارا سوشل میڈیا مدنی چینل سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں سے کچھ کلپس آتے ہیں, بڑے پیارے پیارے کلپ ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, آپ ان کلپس کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ اچھا یہ اوتھینٹک ہو گئے اس وجہ سے کہ یہ پورا تحقیق کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی, پورے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد علماء کرام اس کو چیک کرتے ہیں, ایک ایک بات کو چیک کرتے ہیں, تصدیق ہوتی ہے حتمی طور پر, مطلب ہر اعتبار سے کوشش کی جاتی ہے کہ 100% اوتھینٹک ہو. جب ایسی گفتگو ہو
پھر اچھی ہو، پھر چیک ہو، علماء اس کی تصدیق کریں، اب یہ اپلوڈ ہو تو آپ خود سوچیں نا، یہ جب وائرل ہو تو اس کو وائرل کرنا حق نہیں بنتا، اس چیز کو وائرل کریں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وائرل ہونے والی چیز آپ کو بھی فائدہ دے گی اور آپ کی وجہ سے بہت سو کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ پر ناظرین کو، سوشل میڈیا صارفین کو میں کہنا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر ایسی شخصیت کے جو مشہور ہو جائے یا جس کا تھوڑا نام ہو یا کسی بھی حوالے سے اس کی شہرت ہو جائے، اس کے بارے میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ آپ خود ہی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ عام طور پر جب کسی طرح کی خبر آئے جو افواہ سے متعلق لگتی ہو یا ایسی کہ جو سچ نہ لگتی ہو یا ایک شاکنگ خبر جسے کہتے ہیں، تو آپ خود ہی رک جائیں نا۔ آپ پہلی بار میں یہی سوچ لیں، پازیٹیو سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، میں اسے شیئر نہ کروں، میں اسے آگے نہ پہنچاؤں، اور اگر ہو سکے تو واپس اس سے رابطہ کریں جس سے آپ کو آئی ہے، تاکہ اسے بھی روکا جا سکے، وہ اسے ڈیلیٹ کر دے، وہ اسے ختم کر دے۔ تو یہاں ہر ایک کے لیے ایک پہلو ہے کہ آپ آگے شیئر نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے، اور اکثر طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ خبریں جھوٹی ہی ہوتی ہیں جی۔ تو آپ خود ہی اسے روک کر، پچھلے سے رابطہ کر کے، اسے ڈیلیٹ کروا کے اس افواہ کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں جی۔ مشہور کو کے بارے میں پوسٹ کرنے میں اصل مقصد خود کو مشہور کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے، یہاں دو باتیں، ایک تو ہے جیسے ہم نے کہا افواہ جھوٹی ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ افواہ پھیلانے یعنی جس کے ذریعے ہمیں افواہ پہنچی ہے وہ بھی جھوٹا ہو، وہ پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ تو بیچارہ سچ سمجھ کے پھیلا رہا ہے، مگر قرآن نے یہی فرمایا کہ بھئی آپ تصدیق کر لو۔ تو ہم بھی اس بات سے یعنی جو افواہ پھیلا رہا ہے بعد میں جب پتہ چلے گا تو لوگ اسے بھی جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ وہ بیچارہ جھوٹا نہیں تھا، جس نے اول یہ افواہ پھیلائی ہے وہ جھوٹا تھا، اس نے یہ گناہ کیا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، جب ہم افواہ کی بات کرتے ہیں تو شاہ صاحب ہمارے یہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے افواہ رجال، علم کا ایک ذریعہ افواہ رجال ہے۔ اب جب وہاں بولیں گے افواہ رجال تو لوگ بولے یار افواہ کو تو یہ برا کر رہے تھے، پورا 1 گھنٹہ ٹاپک انہوں نے بات کی اور کہہ رہے کہ علم کا ایک ذریعہ افواہ رجال ہے۔ تو اب یہاں افواہ رجال اور افواہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں فرق ہے، مطلب افواہ رجال یہ ایک پوری اصطلاح ہے، یعنی علماء سے سن کر، اہل علم سے سن کر جو علم حاصل ہو اسے کہتے ہیں افواہ رجال کے ذریعے حاصل ہونے والا علم۔ ایک علم ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے حاصل ہونے والا، ایک علم ہوتا ہے افواہ رجال کے ذریعے۔ مثال آپ نے سینہ بسینہ جمعے میں بیان سننے گئے، آپ ابھی آپ مدنی چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں افواہ رجال ہے، کسی کے درس میں آپ بیٹھے، کسی کا گفتگو کرے تو وہاں کوئی اس نے حدیث کوئی مسئلہ سکھا دیا، تو یہ افواہ رجال یعنی لوگوں کے منہ سے ملنے والا علم یہاں یہ کہا جائے، مگر یہاں لوگ عام مراد نہیں، مطلب اہل علم افراد ہیں۔ اور جس افواہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ افواہ اور افواہ رجال میں فرق ایسا نہ ہو کہ جو افواہ رجال کے علم کے ذریعے شاہ صاحب جی کچھ بیان کر رہا ہو اور وہ کہے کہ یار میں فلاں سے میں نے سنا ہے، پھر وہ بولے ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینے والا جھوٹا ہے۔ تو یہاں یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ دونوں فرق جو آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ کرے کہ ہم اسے پیش نظر رکھیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ میرا نام راہیل حسن ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور محسن بھائی کی آمد ماشاءاللہ مرحبا مرحبا۔ محسن بھائی سے میرا سوال یہ تھا کہ افواہوں کی حقیقت جانچنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ کیسے پتہ چلے یہ افواہیں ہیں؟ آج کے دور میں تو مشکل ترین کام ہے کہ بھئی کیسے پتہ چلے یہ افواہ ہے، کیونکہ اب جب دور اتنا افواہ کو اتنا میٹھے انداز میں اور اتنا سچ کر کے بیان کیا جاتا ہے، جیسے احمد بھائی نے کہا تھا نا رائی کو پہاڑ، اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا فرسٹ ٹائم تو سنے، یعنی کہ ایک اچھا خاصا بندہ بھی اگر سنے نا اسے بھی لگے گا کہ بات تو سچی ہے۔ اصل میں یہ پتہ چلے نا کہ وہ ابتدا کہاں سے ہوئی تو پھر بندہ کوئی تصدیق کرے، یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا آج کے دور میں۔ تو اس میں بس طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ ہر بات کو آگے پہنچانے میں اپنے آپ کو ریزرو کر لے، یعنی ہر بات آگے نہ پہنچائے، کیونکہ جب آپ کو لگے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں کوئی شاکنگ نیوز دی جا رہی ہے، کسی کے بارے میں آپ کو ایسی اپڈیٹ دی جا رہی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے، تو بس آپ سمجھ جائیں کوئی نویتا کرنا چاہ رہا ہے تو اب اس خبر کو آپ نے آگے نہیں پہنچانا، انشاءاللہ افواہ آگے نہیں پھیلے گی۔ مگر افواہ کی جانچ کرنا ہے مشکل ترین کام۔ آج کل تو یہ فیس بک جس کے یوٹیوب بنے ہوتے ہیں بیچاروں کے پیج کے، وہ بعد میں تصدیقیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خبریں دے رہے ہوتے ہیں بھئی یہ میرا
میرا اپنا نہیں ہے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ میری پوسٹ نہیں ہے، میرا جو ہے وہ فیس بک کا پیج یہ ہے، اس پر یہ ڈبل ٹک آئے گا تو وہ اس رنگ کا ہوگا، تو یہ سب مگر پھر بھی سب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے تصدیق کرنا اور اس کو وہ جانچ کرنا مشکل ترین کام ہے. حل یہی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات جو لگے کہ یار بالکل نویتی ہے اس کو آگے نہ پہنچائیں. اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تصدیق کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس وقت کی خاموشی، اگر کوئی بری خبر چند دنوں بعد پتہ چل جائے، اللہ سے عافیت کا سوال کر لیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے رحم کا طلب کریں، کچھ ہی دیر میں یا کچھ دنوں میں آپ کو مصدقہ ذرائع سے سچ بات پتہ چل جائے. جی یہ بھی جب خبر پھیلے گی تو اس کی تصدیق تردید کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جی. ہم رائے فوراً قائم کر دیں گے تو اللہ نہ کرے کہ اس جو گناہ کا ریلا تھا نا اس میں ہم بھی شامل نہ ہو جائیں. وہ ہے نا بہت پیارا آپ نے فرمایا، قتل، اتنا انتظار کون کرے. اللہ اکبر. لیکن آپ نے بہت پیاری بات کی نا، ہم ہر طرح کی پوسٹ وائرل کرنے سے اور رائے قائم کرنے سے پہلے فتنہ کو بھی زیادہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اس سے قتل سے کہ فتنہ، یہ جو فتنہ ہی ہے نا ایک قسم کا، تو یہ کس قدر خرافات لاتا ہے اور کتنی خرابیوں کو اپنے ضمن میں لیتا ہے، تو یہ بڑی سخت بات ہے. اللہ بچائے. اور ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے نا، روک لیں اپنے آپ کو، 2-3 دن آپ انتظار کریں. 3 دن میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے جو اس کے دل میں ہو رہا ہوگا وہ بس اس دل کو سنبھالنا ہے. ہوتا ہی ہے نا کہ انداز اتنایا جاتا ہے، ہم روک نہیں پاتے. اب انداز ایسا ہو کہ سامنے والے کا، بتانے والے کا کہ یار بات تو بالکل سچی ہے، اب انداز ایسا لہجہ اپنایا ہے، انداز ایسا سنجیدہ. اچھا، افواہ پھیلانے والا بھی مذاق میں نہیں افواہ پھیلائے گا، ہنس کے افواہ نہیں پھیلائے گا، وہ ایسا سنجیدہ ہو جائے گا، اس کے چہرے پر ایسی رنگت ہوگی یار بہت بڑی سچی کر رہا ہے. اب اس کے دل میں ہوگا نہیں یار یہ آگے پہنچانی ہے، اب انتظار ہونا نہیں ہے. تو اب انتظار بھی کیسے کریں شاہ صاحب؟ جی، انتظار ہوگی نہیں نا. اب بات بتانے والے نے اس انداز سے بتایا کہ بس فوراً آگے پہنچا دیں. جب اپنی آخرت پیش نظر ہوگی نا پھر انتظار کرنے کا دل کرے گا. جب یہ ذہن بنے گا نا کہ کہیں میرے اس عمل سے میری عاقبت برباد نہ ہو جائے. یہ افراد دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی بھی ان میں سے ایک بھی ہماری قبر پر آ کر ہمارے لیے فاتحہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. صحیح بات. یہ سوشل میڈیا ہے، کون ہے جو ہمیں جانتا ہے؟ یہ تو سوشل میڈیا کے ویورز ہیں، بس ادھر تک کی خاص ہیں. ممکن ہے کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو نیچے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک کمنٹ کر دیں گے بس. وہ خبر بھی چلو لاکھوں میں پہنچ جائے گی. جی، مگر قبر پہ کتنے آئیں گے؟ قبر پر کتنے آئیں گے؟ کچھ لاکھوں میں، میں کہوں لاکھوں میں شاید کوئی ایک بھی نہ آئے. نہیں آئے گا کوئی بھی، ہماری قبر پر کوئی بھی نہیں آئے گا. اور پھر یہ معاملہ کتنا حساس معاملہ، ہماری آخرت. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جب اس بارے میں سوال ہوگا، آپ اللہ نہ کرے کسی کے کردار پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کسی کی کردار کشی کی آپ نے، کسی کی عزتوں کو اچھالا ہے آپ نے، آپ سوچیں کہ پھر کیا کیفیت ہوگی. اللہ کی پناہ. تو ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور جب یہ ذہن بنے گا نا پھر اللہ نے چاہا تو عمل کرنا آسان ہوگا. اگلی کال لیتے ہیں آپ کی. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال ہے، کیا افواہیں ثقافتی یا سماجی فرق کے مطابق مختلف ہوتی ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے. کیا کہیں گے محسن بھائی؟ بالکل، ہر جگہ کی ہر ثقافت اور ہر سماج کے حساب سے مختلف، بلکہ میں کہوں اداروں کے حساب سے بھی افواہیں الگ ہوں گی، قوموں کے حساب سے بھی الگ ہوں گی، برادریوں کے حساب سے بھی الگ ہوگی، گاؤں میں گوٹھوں میں افواہیں الگ ہوتی ہیں، شہروں میں الگ ہوتی ہیں. تو ہر طرح کے مزاج کی افواہیں ہوتی ہیں. اب وہ ان کے یعنی اچھا پھر وہ ان تک ہی پہنچائی جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ یعنی ان کی حلقہ احباب تک رہنی ہے. اب جیسے دینی طبقے کے حوالے سے کوئی افواہ پھیلانی ہے تو اس کا انداز الگ ہوگا جی. اور جو کسی سیاسی طبقے کے حوالے سے پھیلانی ہے وہ الگ ہوگا جی. کسی کی ادارے کے حوالے سے پہنچانے اس کا الگ ہوگا، کسی اور ملک کے تعلق سے پہنچانے تو اس کا انداز الگ ہوگا. پھر اس کے لیے پورا ایک جاسوسی کا نظام ہوتا ہے. پھر اس طرح کے افراد تیار، منافقین جو تھے وہ کیا کرتے تھے افواہ پھیلانے کے لیے؟ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر اس طرح سرگوشی کے انداز میں بات کرتے
کہ دوسرے جو ہے نا وہ سمجھے کہ یہ شاید حضور کے بہت قریب ہیں اور حضور کے بڑے رازدار ہیں، پھر بازاروں میں جا کر ایک دوسرے سے سرکوشی کرتے اور ان کو لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرتے تھے کہ یہ کوئی خاص بات کر رہے ہیں، بڑی اہم خبر لے کر آئیں۔ اب یہ پورا تاثر پیدا کرنے میں ان کا مقصد کیا تھا کہ جب ہمارا یہ امیج بن جائے گا تو اب میں جو بات کہوں گا اس کو کوئی رد نہیں کر سکے گا، لوگ اسے قبول کر لیں گے۔ تو اس طرح کے مختلف ذرائع اپنا کر مختلف طریقوں سے مختلف اداروں، مختلف قوموں، مختلف افراد کے تعلق سے افواہیں پھیلائی جاتی تھیں، جا رہی ہیں، اور آئندہ بھی یہ کام، کیونکہ شیطان نے تو مہلت مانگی بھی ہے۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں شیطان کا آلہ کار بنوں یا رحمان عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کر لوں۔ اللہ حافظ فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے آج تو ثاقب شاہ صاحب کے پہل پر محسن مدنی بھائی کی آمد، مرحبا مرحبا، بہت اچھا لگا محسن بھائی کو دیکھ کر۔ مجھے یہ بتائیں کیا افواہیں مثبت بھی ہو سکتی ہیں؟ افواہیں مثبت بھی ہو سکتی ہیں؟ پھر منہ سے نکلی ہوئی بات اگر لیں، اس کو لغوی معنی لے لیں تو چلے وہ مثبت ہو جائے گی، ورنہ افواہ تو جو ہے وہ غلط ہی ہوتی ہے۔ افواہ جو ہمارے ہاں جو عرف عام میں کہا جاتا ہے وہ غلط ہی کو، جھوٹی خبروں کو۔ نہیں، کسی کے بارے میں بعض اوقات اچھی خبر بھی پہنچائی جاتی ہے لیکن وہ بھی سچ تو نہیں ہو سکتی نا۔ مثبت تو پھر بھی نہ رہی، مثبت نہیں، مثبت تو پھر بھی نہ رہے، اس اعتبار سے ہو سکتا تو پازیٹیو اسی وقت ہوگی جب سچ ہو، اور جب سچ نہیں ہے تو پازیٹیو کیسے رہے گی؟ اب آپ کے بارے میں مثبت خبریں میں لوگوں میں پھیلاتا رہوں اور وہ حقیقت بھی نہ ہو تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ ماشاء اللہ شاہ صاحب نے تو پراڈو خرید لی ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ میں نے مثبت خبر پھیلائی ہے جھوٹی۔ اب آپ کے خلاف جو پیچھے چلنا ہے پراڈو کے لیے، پیسے کہاں سے آئے، اکاؤنٹ میں کیسے آئے، ان کی تو اتنی سیلری نہیں، اتنا انکم کہاں سے، اب جواب دے شاہ صاحب۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ بھی افواہ ہی ہے۔ تو افواہ لغوی معنی، لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو منہ سے نکلنے والی بات اگر سچی بات ہے تو یہ چلیں اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن افواہ کا جو کانسیپٹ ہے، جب یہ کہا جائے نا یہ افواہ ہے تو لوگوں کے ویسے کان کھڑے ہو جائیں یہ جھوٹی خبر ہے، لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ افواہ ہے نا، بس یہ ہوگا جھوٹی ہوگا۔ تو ہم نے اس پر کان نہیں دھرنے افواہوں کی طرف، اور نہ ہی یہ افواہیں ہمارے منہ سے نکلنی چاہیے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد جنید ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا افواہیں انسانوں کی نفسیات سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یقیناً انسانی نفسیات سے جڑی ہی ہوتی ہیں، جبھی تو وہ نفسیات کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی گفتگو بھی ہماری ہوئی، قوم کا مزاج کیسا ہے، اس قوم کے اعتبار سے ہی ایسی افواہ پھیلائی جائے گی کسی کے بارے میں تاکہ وہ ان کے مزاج میں رچ بس جائے، اور پھر جو کام کرنا تھا انہوں نے وہ اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یقیناً نفسیات سے رہا ہوتا ہے نا، افواہ پھیلانے والا کھیری نفسیات سے رہا ہوتا ہے، کھیری نفسیات سے رہا ہوتا ہے۔ جب تک مجھے آپ کی نفسیات نہیں پتا ہوگی مجھے وہ مزہ بھی نہیں آئے گا، تو میں آپ کی نفسیات سے کھیل کر ہی تو آگے بڑھ سکوں گا، میں نہیں کھیلوں گا آپ سے۔ ایک بات سمجھا رہا ہوں، اللہ والا اس کا بھی نفس چاہے گا نا، بالکل کہ میں نے یہ بات پھیلانی ہے، میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، جب یہ اپنی نفس کی وجہ سے تو پھیلائے گا وہ جی، نفسانی خواہشات۔ اللہ اکبر، اللہ عافیت فرمائے۔ دوسرا پہلو آپ نے بیان کر دیا ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ واہ بھائی واہ، ٹیکسلا سے کال ہے، واہ کینٹ سے کے ساتھ متصل یہ واہ واہ، جب بھی آپ کے واہ، اچھا ابھی جو نا یہ واہ اور یعنی افواہ، نہیں آپ کو ہٹا دیں۔ میں ایک وہ کالم پڑھ رہا تھا اس کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ دو، اب سچ ہے نہیں، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، الف پر جو ہلکی سی پیش لگائیں اف اور واہ، جی واہ کینٹ سمجھانے کے لیے، تو یہ حقیقت پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ انہوں نے کہا یہ اف اور واہ سے مل کر یہ افواہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، عافیت فرمائے۔ حضرت فنون کی بات عرض کر رہے ہیں، واہ کینٹ کے ساتھ متصل یہ علاقہ ہے ٹیکسلا، اور بہت پرانا یہ شہر ہے، بہت پرانا، یوں کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بڑی پرانی چیزیں
وہاں ایک میوزیم ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی چیزیں بھی مجھے بتایا گیا، کسی نے، گیا تو نہیں ہوں کبھی، لیکن یہ ہے کہ بتایا کہ آثار موجود ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، یعنی اسلام سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی کچھ چیزیں، کچھ برتن ہو گئے یا کچھ سکے یا کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، لیکن بہت قدیم شہر ہے، یہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مسلم ہے، نعت سنا دیجئے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ مرحبا جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ برکت دے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آپ اپنے پروگرام میں اشفاق بھائی کو کب بلائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ عظیم بھائی آج آگے ہیں، انشاءاللہ جلد اشفاق بھائی بھی آ جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو عرض کرتے ہیں اشفاق بھائی سے، جب وہ وقت عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پروگرام میں، انشاءاللہ اشفاق بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ اس میں نعت شریف سنا دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت رحمت عطا فرمائے، امیر اہل سنت کو برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ یہ کلام آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ جی محسن بھائی نے بھی سمجھا دیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ نعت پڑھتے ہوتے ہیں محسن بھائی آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا بات، کیا بات ہے، وللہ الحمد۔ ہر سنی نعت خوان ہے الحمدللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ مجھے کلام کی فرمائش کرنی تھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، یہ کلام سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال دیجیے۔ کلام سنا دیجئے۔ سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ کر۔ دشت طیبہ چھوڑ کر، کیا بات ہے جی۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ مجھے نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ کلام سنا دیں کہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، کلام سنا دیں پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ عظیم بھائی کی آمد مرحبا، کلام سنا دیں۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، بہت شکریہ آپ کا جی۔ محمد طیب بھائی ہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ عظیم بھائی کی آمد مرحبا۔ اچھا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ عظیم بھائی سے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، امیر اہل سنت کی سے آپ کی کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی عظیم بھائی؟ سبحان اللہ۔ اور دست بوستی کا شرف کتنی مرتبہ پایا، اور دعوت اسلامی میں کب اور کیسے آئے؟ سبحان اللہ جی۔ الحمدللہ، کئی بار سعادت میں الحمدللہ مرشد نے نوازا الحمدللہ۔ واہ۔ اور دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ آنکھ کھولی تو اسی ماحول میں کھولی الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، یعنی گھر کا ماحول دعوت اسلامی۔ الحمدللہ۔ کیا بات ہے جی، مرحبا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، خصوصیت کے ساتھ اس کلام کی فرمائش ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ عظیم بھائی اس کو بھی شامل کریں گے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اچھا جی، علی شہزاد میں ہی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، مرحبا۔ کہہ رہے ہیں جی، اے راحت جاں جو تیرے قدموں سے لگا ہو، کیوں خاک بسر صورت نقش کف پا ہو۔ کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت شکریہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تلا گنگ سے بھی ایک میسیج آیا ہے، پروگرام بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، کلام سنا دیں کعبہ دکھا دیں مولا، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے۔ عجل عجل یا رمضان، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے۔ اچھا جی، آج تو محسن بھائی کے ساتھ رمضان کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں، کیا بات ہے محسن بھائی، مرحبا جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اچھا جی، آج کا موضوع بہت پیارا ہے، موضوع اچھا ہے اس اعتبار سے کہ ہماری اصلاح ہے، لیکن ہم اس کا حصہ نہ بنیں، اللہ عافیت فرمائے۔ اچھا جی، نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض کلام سنا دیں۔ مدینہ کے زائر
सलाम उनसे कहना। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, बुला लो फिर मुझे ए शाए बहर बर मदीने में, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। फेसबुक के जो हमारे नाज़रीन हैं, आपके कमेंट्स भी हम लेते होते हैं। आज देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है जी। अफराज हुसैन भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, कहते हैं जी माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आसिम अली भाई भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी हौसला अफजाई करने का। मुश्तबा शाह बहुत शुक्रिया आपका। फराज भाई हैं हमारे साथ, मरहबा कहते हैं जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। मोहसिन सईद भाई हैं, मुश्ताक अहमद भाई हैं, हाफिज़ इकबाल भाई हैं, हाफिज़ सईदुल्लाह साहिब हैं, राना उमैर हैं। अच्छा जी, ऐसे ही इसी तरह शाहिद अली कादरी भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। इफ्तिखार अहमद भाई भी हमारे साथ हैं, अली भाई हैं हमारे साथ, हाफिज़ आबिद अली हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक सलामत रखे। और जो भी आशिकान रसूल कमेंट्स कर रहे हैं, इफ्तिखार अत्तारी भाई क्या बात है, प्रोग्राम खुले आंख खुले ला के, बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह सलामत रखे। मुमताज़ हुसैन भाई हैं हमारे साथ, अल्लाह सलामत रखे आपको जी। शेराज रज़ा अत्तारी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ऐसे ही अली भाई हैं हमारे साथ, माजिद अली भाई हैं, और शौकत अतारी हैं, कहते हैं जी हुजूर कलाम सुना दे मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। हाफिज़ तलहा रज़ा अतारी, आपकी एक तहरीर है पूरी, मैं गुजारिश ये करूँगा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पेजेस बने हुए हैं, व्हाट्सएप पर हैं, आप अगर फेसबुक वगैरह के नाजरीन हैं तो फेसबुक पर भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टें शेयर हो रही हैं। आपने मशवरा दिया, बहुत अच्छा मशवरा है कि ये तहरीरी पोस्टें भी आनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टें हमारी शेयर होती हैं। ग़ुलाम मोहिउद्दीन भाई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आमीन। अल्लाह पाक आपको भी और तमाम देखने सुनने वालों को भी बरकतों से माला माल फरमाए। अजीम भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। माशाअल्लाह। मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, मुझको बुलाएगा, मुझको बुलाएगा।
پھرتے
योगी खार फिरते हैं दर बदर जोगी खार फिरते हैं उससे गली फिरते हैं मांगते ताजदार फिरते हुजूर में ऋतु सारी बाहर आपसे है हुजूर में ऋतु सारी बाहर आपसे है मैं बेकरार था आका मैं बेकरार हूँ आका मैं बेकरार हूँ मेरा करार आपसे है हुजूर में ऋतु सारी बाहर आपसे है मेरी तो क्या मेरे गरीब नवा मेरी तो मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है बेकरार हूँ मेरा करार
से अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक तमाम आशिकान रसूल को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार कोहरबार प्यारे प्यारे मज़ार पर हाज़री का शर्फ नसीब फरमाए। प्यारा प्यारा मक्का देखना, काबा शरीफ देखना अल्लाह पाक हम सब का मुक़द्दर फरमाए। बार बार अल्लाह पाक की सआदतें हम सब का मुक़द्दर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक हमारा अफवाह और सोशल मीडिया ये है। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, फात भाई की तरफ बढ़ते हैं। फात भाई कि झूठी खबरें ये शैतान किस अंदाज में फैलाता है, क्योंकि कुछ बयान भी किया गया कि ये शैतान ने शुरू में किया, ये कौन सा रूप धार कर आता है और किस अंदाज में ये झूठी खबरें लोगों में ये फैलाता है? देखिए, शैतान जो है ना वो इंसानी शक्ल में आता है। अब रिवायतों में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि शैतान आदमी की सूरत इख्तियार करता है और आदमी की सूरत में आता है और लोगों में झूठी खबरें फैलाता है। अल्लाह अकबर। और लोग फिर झूठी खबरें सुनते हैं। अब इसमें लिखा कि झूठी खबरें क्या होती हैं, वो किस अंदाज से दिखाता है। वो कहा कि किसी की वाक़ई की झूठी खबर दे देगा, अब जो है किसी मुसलमान पर भौतान बांध देगा, किसी में फसादात करेगा, शरारत करेगा। अब इस अंदाज की झूठी खबरें फैलाता है जी। फिर लोगों का काम क्या, लोग फैल जाते हैं जी। अब तो उनमें से कोई एक शख्स कहता है कि मुझे फलां ने ये बात कही है जी। कहता है शक्ल तो जानता हूँ, सूरत जानता हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं जानता। और वो ये कहता है, अब क्योंकि वो उसको जानता नहीं था, शैतान जो है वो इंसानी सूरत में आया था। अब अक्ल का तकाजा ये है, अब अक्ल का तकाजा क्या है कि अब इसके नताइज से आपने बचना है। नुकसान से, अगर अफवाहों के नुकसान से बचना है, जहनी उलझनों से बचना है, माशरती उलझनों से बचना है और माहौलियाती उलझनों से बचना है, तो अक्ल का तकाजा ये है कि आप आंखें बंद ना करें। हर सुनी सुनाई बात पर आंखें बंद करके एतमाद कर लेना, उसको आगे पहुंचा देना, ये ना करें। पहले इसकी तस्दीक करें कि ये बात जो जिसने भी की है, क्या आया कि ये बात हकीकत पर मबनी है या नहीं, आया कि ये बात सच्ची है या नहीं, आया कि ये जो बात करने वाला है उसका खुद का लेवल कैसा है, खुद का स्टेटस कैसा है। ऐसा तो नहीं कि जिसने बात की है कि उसका खुद का ही स्टेटस ऐसा हो कि लोगों में मशहूर हो कि भाई ये बात करता है, जो भी बात करता है झूठी करता है, जो भी बात करता है वो अफवाह पर मबनी बात करता है, हकीकत होती ही नहीं, इसकी असल हकीकत ही नहीं होती जी। तो अब इस बात की तस्दीक करे, इस बात को ये जाने कि ये बात करने वाला कैसा है, ये इसकी बात में तस्दीक सदाकत कितनी है। अब इसको फैलाना भी हो, फरमाया अगर फैलाना भी हो तो अब इसके जो जराए हैं, किसके जरिए फैलाना है, अब फरमाया उसकी भी जांच पड़ताल करें कि आप जिस शख्स को बताओगे अब वो शख्स की खुद की स्टेटस कैसा है। वो शख्स जो है वो आपकी एक बात को एक ही बात करेगा या दो बात करके बताएगा। तो फरमाया कि जिसको अगर फैलाने का, अगर इसका जो जहन बन जाए कि मैंने फैलाना ही है, तो अब इस बात की तस्दीक करे कि मैंने जिसको बताना है, ज़राए अपनाने हैं, तो वो ज़राए भी दुरुस्त अंदाज से हो। तो शैतान इस तरह इंसानी सूरत में आकर ये लोगों में फसादात और ये जो है खराबियाँ जो है वो पैदा करता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला बचाए। यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन, ये काम शैतान का काम है। शैतान ही इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है और इसने तो ठानी हुई है ना कि मुसलमान को मुसलमान नहीं रहने देना, माअज़ल्लाह जहन्नम में पहुंचाना है। यूं कहें कि इसने ठानी हुई है हर इंसान को जहन्नम में ही पहुंचाने की, इसने यूं कहें कि नीयतें हैं इसकी। लेकिन जिन पर अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, वो दामन इस्लाम से वाबस्ता है। ये अल्लाह का महज फजल, उसका करम, उसका एहसान, उसकी अता, उसकी नवाशात बंदों पर हैं कि उन्होंने, उस रब ने दामन इस्लाम से वाबस्ता किया। अब फिर मुसलमानों में भी इसकी कोशिश कि मुसलमान भी जन्नत में न जाएं। अब फिर अल्लाह ताला का फजल याद आता है कि मालिक का एहसान है कि इस शैतान के हथकंडों से अल्लाह ताला बचाता है। किस अंदाज में बचता है बंदा, बहुत से इसके ज़राए। मैं चाहूँगा कि ये शैतान के जो हथकंडे हैं अहमद रज़ा भाई, बंदा इन हथकंडों से बचता है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक की तिलावत है, नेकी की दावत है, नेक लोगों की सोहबत है। ये वो ज़राए हैं कि जिसकी वजह से बंदा ऐसे वार से बच जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, अच्छे लोग, अच्छी सोहबत,
اچھی باتیں، قرآن و حدیث کا پڑھنا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول، خاص طور پر قافلے میں سفر اور راہ خدا میں سفر، اور ان سب چیزوں سے انسان بہترین طور پر افواہوں سے بھی اور افواہ پھیلانے والوں کی صحبت سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ افواہوں کے سر پیر نہیں ہوتے، یہ کسی ذریعے سے پہنچتی ہیں، یا تو افراد کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو ایسے ذرائع کا سد باب کرنا اور ایسے مقامات سے خود کو بچانا کہ جہاں سے ان چیزوں کی نشو و نما ہوتی ہو، یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کا طریقہ قرآن و حدیث پر عمل، قرآن و حدیث کو سمجھنا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونا۔ کیا بات ہے، نیک لوگوں کی صحبت کس قدر رنگ لاتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ کچھ افراد آئے، ان کی ماضی کی زندگی، پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحبت کا اثر ایسا ان پر چڑھاتا ہے کہ وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ وہ شیطان کے جو ہتھ کنڈے تھے، شیطان کے جو وار تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے ان کو محفوظ بھی فرما لیتا ہے۔ اچھا، ہماری مستقل گفتگو مدنی چینل کے ناظرین سوشل میڈیا کے حوالے سے چل رہی ہے، افواہ اور سوشل میڈیا۔ یقیناً ایک خاکہ ہمارے ذہن میں محسن بھائی بن چکا ہے کہ لگتا ہے بہت کوئی بھیانک چیز، خطرناک چیز، بری چیز ہے سوشل میڈیا، لیکن جہاں اس کا مس یوز ہے، منفی استعمال ہے، تو وہاں اس کا کوئی مثبت استعمال بھی تو ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ جو لفظ آپ نے استعمال کیا، اللہ کرے ہماری قوم یہ سمجھ لے کہ واقعی یہ بھیانک چیز ہے، خوفناک چیز ہے۔ اگر اس کو بھیانک اور خوفناک ہم سمجھ رہے ہوتے تو شاید اس کے یعنی جو ابھی ہماری پوزیشن ویسے نہ ہوتے۔ اگرچہ سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں، مگر اس کا تعمیری اور مثبت پازیٹیو یوز بھی ہے۔ اب وہ کیا کیا ہو سکتا ہے، میں اس کو صرف ہیڈنگز کی صورت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہ علم کی معلومات اور علم و معلومات کی فراہمی کا ذریعہ ہے۔ اب وہ وہاں وہی صورتحال ہے کہ آپ اتھینٹک ذرائع سے علم اور معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی غیر مصدقہ علم بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات احادیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آیات کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ تفاسیر ہوتی ہیں جو درست نہیں ہوتی، کیونکہ اے آئی کا سلسلہ ہے، لوگ بعض اوقات اس طرح کی پوسٹ یا اس طرح کی تقریر یا اس طرح کی چیزیں وائرل کر دیتے ہیں۔ وہ درست ذرائع، دعوت اسلامی ایک اتھینٹک ذرائع سے معلومات فراہم کری، تو سوشل میڈیا کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ مثبت جو ہے وہ علم ہے۔ دوسرا، رابطے اور اتحاد۔ اصل میں سوشل میڈیا بنا ہی تھا اس کام کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے۔ اب وہ کمیونیکیشن تو ایک طرف رہا، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مزاح کا ذریعہ، مذاق کا ذریعہ، لطف کا ذریعہ اور معاذ اللہ گناہوں کا ذریعہ بنا لیا۔ رابطے دنیا بھر میں کرنے، تعلیمی اور دینی رابطوں کے لیے یہ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے ذریعے ہم دین کا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ اور اصلاحی پیغام لوگوں میں رائج کرنا بڑا ایک آسان طریقہ ہے۔ کسی کو ایک بات ہم سینہ بہ سینہ پہنچائیں، وہ کب جا کر کہاں پہنچے گی؟ سوشل میڈیا پر اگر آپ اچھا مثبت استعمال کرتے ہوئے اصلاح کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، تو ایک وقت میں وہ بات جو ہے لاکھوں نہیں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک اس کا مثبت استعمال ہے۔ جیسے مدنی چینل پر آپ یہ پورا پروگرام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو سو رہے ہوں گے، مگر یعنی بہت سارے لوگ ابھی سن بھی رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھیں گے۔ تو ابھی جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارا پروگرام جا رہا ہے، وہاں جو دیکھ رہے ہیں اس کا مثبت فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ فلاحی کاموں میں مدد ہو سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس کی بہت سارے نظائر ہیں۔ FGRF ہے، اور بھی جو دیگر نجی لوگ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں کہ اور لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے ہم جو آپس میں روابط قائم کرتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو اسلام کا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں شاہ صاحب کہ سوشل میڈیا کی مثبت طریقہ کار، اچھے لوگوں کی صحبت، ان کی پوسٹیں اور ان کی گفتگو سن کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، سوالات کیے، اور اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اچھا، پھر یہاں اس کا غلط بھی استعمال ہے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے معاذ اللہ لوگ لبرل بھی بن گئے،
لوگ ماشاءاللہ معاذ اللہ سیکولر بھی بن گئے, اللہ پاک کا انکار کرنے والے بن گئے, کیونکہ وہ جیسا مواد سرچ کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک پورا اس کا طریقہ کار ہے, آپ نے ایک آدھ مرتبہ جو چیز دیکھ لی ہے وہ چند دنوں تک آپ کے پاس اسی طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو اس لیے ہم اس کو اپنے دائرۂ کار اچھا دیکھیں گے, اچھا دیکھیں بعد میں بھی اچھا آئے گا. اچھا دیکھیں, آپ کے پاس اچھا مواد ہی آئے گا. برا دیکھیں گے تو برا مواد ہی آپ کے پاس آئے گا. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. ہمارے پاس ایک پوسٹ ہے, آپ کو پوسٹ دکھاتے ہیں جو آج دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کی گئی ہے. وہ پوسٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی بڑی پیاری ایک پوسٹ ہے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, آپ اس کو حوالے کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں ڈیٹ بھی ہے, قمری بھی ہے اور شمسی تاریخ بھی ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ یہ پوسٹ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں یہ والی ایسی پوسٹیں اچھے انداز میں, بڑی خوبصورت انداز میں بنی ہوتی ہیں, احادیث لکھی ہوتی ہیں, یہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خبر, اچھی خبر, مستند خبر ہم آگے شیئر کریں. آخر میں مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال, آج ہر شخص کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہی ہے, وہ استعمال بھی کرنا چاہتا ہے, کیا کریں؟ چند باتیں ہیں. ایک تو اپنا مقصد واضح رکھیں, آپ کیوں سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. مقصد, نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ مقصد منزل آسان ہوگی. وقت کی حد مقرر کریں, اعتدال میں رہیں, وقت برباد کرنے میں نہ لگے رہیں, سوشل میڈیا کی نظر وقت برباد نہ کریں. پھر مستند مواد شیئر کریں, جیسے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی گئی, آپ اسی کو شیئر کریں. چوتھی بات, منفی تبصروں سے پرہیز کریں. کوئی منفی پوائنٹ, منفی بات آپ نہ کریں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور پریشان دلوں کو حوصلہ دیں. یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے ہوگی, اس انداز میں اگر آپ سوشل میڈیا یوز کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتا پاک کا چاند, اس دل افروز شب اسراف کے دولا پہ لائم درود نوشائے, بس میں جنت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا. جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سلام سلام. کھلے آنکھ سن لے